السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 محرم الحرام 1448 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بواقیہ دخل الجنہ، رواہ الترمذی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو انسان ان 3 کاموں کو کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من اکل طیبا، کہ جو شخص حلال کھائے گا، حلال کمائے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعمل فی سنت، کہ اس کا کام سنت کے مطابق ہو، اس کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، اس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں اور نبیوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں طیب اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی حلال کھائے گا تو اس سے نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اور جب آدمی حلال کھائے گا تو اس سے اپنے آپ کو گناہوں کا بچانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ آپ غور کریں کہ جب آمدنی حلال کی ہوتی ہے تو پھر وہ نیک کاموں میں خرچ ہوتی ہے، پھر وہ اس سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، پھر وہ اس سے مدارس کی مدد کرتا ہے، مساجد کی مدد کرتا ہے، اور وہ نیک کام میں حلال آمدنی کو خرچ کرتا ہے۔ اور اگر آمدنی حرام ہوگی تو رسم و رواج میں خرچ ہوگی، بدعات اور خرافات میں خرچ ہوگی، پھر وہ نیک کام میں خرچ نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک کتاب ہے اردو کی مکافات عمل، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دکاندار تھا، اس کا نام تھا حیدر علی، اور وہ وضع قطع کے اعتبار سے دیندار تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی، سر پہ ٹوپی تھی، نماز کا پابند تھا، ہارڈ ویئر کی اس کی دکان تھی۔ تو لوگ اس کے یہاں سامان اس لیے خریدتے تھے کہ یہ داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، نماز والا ہے، ہاتھ میں اس کی تسبیح ہوتی ہے، تو یہ ایمانداری سے اپنا سودا بیچے گا۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ یہ سامان کہ ہم کسی اور دکان پہ لے کے دیکھیں۔ تو کہنے لگے جب وہ کسی اور دکان پر انہوں نے اس سامان کو لیا تو مثال کے طور پر اس کی قیمت دوسری دکان پر 2 روپے کی تھی، اور وہی قیمت یہ تسبیح والا 10 روپے کی بیچ رہا تھا۔
اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو 2 روپے کا مال ہمیں ملا تو وہ اوریجنل مال تھا، اور جو یہ 10 روپے کا بیچ رہا تھا یہ ڈپلیکیٹ مال تھا۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نے حساب لگایا کہ میں نے تو مکان بنوایا تھا، اور مکان بنوانے کے بعد میں پورا سامان اسی سے خریدا، تو جب پتہ چلا کہ ہمارے مکان میں پورا مٹیریل جو لگ گیا وہ ڈپلیکیٹ لگ گیا، اور پیسے بھی لاکھوں روپے زیادہ چلے گئے۔ لیکن یہ جو اس نے دھوکہ دے کر کمایا، یہ دھوکہ دینا ہوا نا، کہ قیمت کچھ لی، مال کچھ دیا، بتلایا کچھ اور دیا کچھ، تو یہ دھوکہ ہوا۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی بیماری دے دی کہ اس بیماری میں جتنا اس نے کمایا تھا وہ بھی چلا گیا، اور جو اس کی اپنی پونجی تھی، دکان تھی، وہ بھی چلی گئی، اور ایک وقت آیا وہ بھی چلا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اصل میں پیغمبروں کو خطاب نہیں ہے، رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، حلال کھاؤ اور حلال کماؤ، اور اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ حلال نہ کھانا، آپ دیکھیں بچے فرما بردار نہیں ہوں، بیوی فرما بردار نہیں ہوگی، گھر میں مسائل کا انبار ہوگا، اس لیے کہ حلال کی آمدنی جہاں نہیں ہوگی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص حلال حرام کھاتا ہے تو پھر 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور حرام کمائی سے جو جسم بنتا ہے وہ جسم اس کا مستحق ہے کہ وہ جہنم میں جلے۔ تو اس لیے اپنی کمائیوں میں اور اپنی آمدنیوں میں ہمیں اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، دھوکہ نہ دینا چاہیے۔ لوگ عام طور پر ہمارے لباس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور لباس سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے پھر وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی والے، ٹوپی والے، یہ نمازی، یہ تسبیح والے، یہ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی دین سے دور ہو جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بتلاؤں حلال کمائی کا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی چند لوگوں نے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرخیل تھے۔ وہاں ایک صاحب تھے، ان کا لقب تھا ننھے شاہ، جو ایک غیر عالم تھے، عالم نہیں تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ جو دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے پڑھانے والے، ان کی دعوت کرتے تھے۔ مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ننھے شاہ کی دعوت کا ہم لوگ انتظار کرتے تھے، اور وہ دعوت میں کھلاتے کیا تھے؟ کوئی بکرا اور مسلم نہیں کھلاتے تھے، وہ دعوت میں کھلاتے تھے، پہلے بنتے تھے میٹھے چاول گڑ کے، تو وہ گڑ کے میٹھے چاول کھلاتے تھے۔ تو کوئی بڑی اچھی غذا تو نہیں تھی کہ آدمی اس دعوت کا انتظار کرے، لیکن مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی دعوت کا انتظار ہوتا تھا، اور سال میں 2 مرتبہ وہ دعوت کرتے تھے اور میٹھے چاول کھلاتے تھے گڑ کے۔ کہتے وہ کرتے کیا تھے؟ وہ گھاس کاٹتے تھے، ان کا کاروبار تھا، گھاس کاٹتے تھے، اس کو بیچتے تھے، جو پیسہ ان کی اپنی ضروریات میں، گھر کی ضروریات میں خرچ ہوتا تھا اس کو خرچ کرتے تھے۔ 1 آنا 2 آنا جو بچتا تھا اس کو جمع کرتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے جو استاد مولانا لوگ تھے ان کی 6 مہینے میں وہ دعوت کرتے تھے اس بچے ہوئے پیسے۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دعوت کا انتظار اس لیے ہوتا تھا کہ جب میں ان کا کھانا کھاتا تھا، یعنی تمام دارالعلوم کے اساتذہ، اس وقت دارالعلوم کا حال یہ تھا کہ وہاں دربان جو ہوتا تھا وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھاتا تھا تو مہینوں اس کی نورانیت دل کے اندر محسوس ہوتی تھی، اور عبادت کرنے کا دل چاہتا تھا، اور گناہ سے نفرت ہوتی تھی۔ تو وہ اس میٹھے چاول میں تاثیر نہیں تھی، بلکہ وہ جو تاثیر تھی وہ ان کی حلال کمائی میں تھی، اور اس حلال کمائی میں اللہ رب العزت و جلال نے یہ اثر رکھا ہے کہ حلال آدمی جب کھائے گا تو نیک اعمال کے کرنے کا دل چاہے گا، اور گناہوں سے اس کو وحشت ہونے لگے گی، اور اس کے الٹا اگر آمدنی ہوگی تو نیک اعمال سے دور ہوگا اور گناہوں کی طرف مائل ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا،
کہ جب کھاؤ تو حلال کھاؤ۔ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ انسان کو جنت میں لے کر جانے والا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا حلال کھانا۔ آپ دیکھیں گھر میں بے رونقی، عجیب و غریب کیفیت، گھروں میں برکت نہیں ہو رہی، گھروں میں آپس میں انتشار ہے، تعویذ لے کے گھومنے کی، کوئی تعویذ بنانے والا مل جائے تعویذ بنا دے، حالانکہ جو تعویذ بنانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہے کیا؟ اصل جڑ کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ اصل جڑ کیا ہے، اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنی آمدنی کو اور اپنی غذا کو اگر ہم طیب کر لیں گے، پاکیزہ کر لیں گے، تو انشاءاللہ گھر کے تمام جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور گھر کے اندر عبادت کا، نورانیت کا اور فرما برداری کا جو ہے وہ ماحول ہوگا۔ تو سب سے پہلے 3 عمل جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان میں پہلا کام یہ ہے کہ حلال کھانا۔ اب کھانے میں بھی آ گیا، پہننے میں بھی آ گیا، سواری میں بھی آ گیا۔ شاید حضور کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پراگندہ حال ہوں گے، کہ بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہوں گے، پرانے کپڑے ہوں گے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور ان کی دعا ان کے سر کے اوپر نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے ان کا کھانا حرام ہوگا، ان کا لباس حرام ہوگا، ان کا رہنا حرام ہوگا، تو پھر ان کی دعائیں ان کے سر کے اوپر نہیں جائیں گی۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، کہ ہم جو کام کریں تو اس کام میں ہم دیکھیں کہ سنت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس انداز سے کیا ہے، ہم اس کوئی کام کریں تو اس کو دیکھیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور جو لوگ گئے حج اور عمرے کے لیے تو اگر گنجائش ہو تو طواف کو شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیں، نہ ہو تو استلام کر لیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے پاس پہنچے بوسہ دینے کے لیے، تو پتھر کو مخاطب کر کے، وہ حجر اسود ایک پتھر، اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اس لیے کہ تیرے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اس لیے اس سنت کو، اس کو سنت سمجھ کر میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تیرے اندر نفع اور نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف، بوسہ دیا، طواف شروع کیا، تو جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ جب طواف کے پہلے 3 چکر لگائے جاتے ہیں تو اس پہ رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کہتے ہیں یعنی اس چال سے چلنا، اس انداز سے چلنا جیسے پہلوان چلتے ہیں، سینہ تان کے چلنا۔ پہلے 3 چکر میں جب طواف کریں گے تو رمل کریں گے، سینہ تان کے پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلیں گے، اور باقی 4 چکر اپنے نارمل انداز میں چلیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور حکم دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کریں۔ مجھے اس واقعے کی طرف نہیں جانا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرنے لگے تو کہنے لگے اب یہاں کوئی کافر موجود نہیں ہے، عمر کی خلافت، اب خانہ کعبہ اور مکہ میں کوئی کافر موجود نہیں ہے، اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کروایا گیا تھا وہ کافروں کو دکھانے کے لیے کروایا گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب یہاں کوئی مشرک نہیں ہے، لیکن چونکہ ضرورت نہیں ہے اس کی کہ اب وہ طاقت دکھائی جائے، لیکن میں کروں گا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے 3 چکروں میں، عمرے میں اور حج میں رمل کیا تھا، اس لیے میں یہ رمل جو کروں گا وہ اس لیے کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کو کیا تھا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیوں کیا؟ اس لیے فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
طواف اس طریقے کی، آج تو حاجی جاتا ہے، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہ سیکھ کے بھی نہیں جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا رمل کیا ہوتا ہے اور رمل کرنا کیسے ہے۔ تو اس لیے جب کبھی عمرہ کرنے جائیں، اللہ توفیق دے، اور حج کرنے جائیں تو سیکھ کر جائیں کہ کیسے طواف کرنا ہے، کیسے سعی کرنی ہے، کیسے حرم کے اندر داخل ہونا ہے۔ عمرے میں تو 2 ہی کام ہوتے ہیں، طواف کرنا، سعی کرنا، حج میں زیادہ کام ہوتے ہیں، لیکن سیکھ کر جائیں، ایک ایک چیز سیکھ کر جائیں گے، پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں تو اس پر زیادہ فائدہ ہوگا، اور کوشش کریں کہ ہمارا عمرہ یا ہمارا حج وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ اب اسی میں بات یاد آ گئی، اس وقت حج کے فارم بھرے جا رہے، تو جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، یعنی جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے حج فرض ہوگا، اور جب حج فرض ہوگا تو حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، وہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے۔ تو اس لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے وہ فارم بھریں، حج کی تیاری کریں، کیونکہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ایک سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اسی طریقے سے اگر مال ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اب نہ سوچیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے 3 سال کے بعد تو شادی کر لیں گے تب حج کریں گے، اب پتہ نہیں شادی کے بعد زندہ رہیں کہ نہ رہیں، ایک فرض ہمارے ذمہ باقی رہے گا۔ تو وہ عمل فی سنت، جو کام کریں ہم وہ سنت کے مطابق کریں۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے مسجد کے باہر پانی منگوایا، اور آپ پانی سے وضو فرما رہے تھے، وضو کے درمیان آپ مسکرانے لگے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے، وضو فرما رہے، وضو میں مسکرا رہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا تھا اور وضو فرمایا تھا، اور وضو کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، تو میں نے سوچا اس عمل کو باقی رکھوں، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، کہ ہمارا عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلوا لیا اور اس کو پہن لیا، اور جب پہن کر حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے جب حضرت علی کے جسم پر ریشم کا کپڑا دیکھا تو سخت ناراض ہوئے، مطلب غصے کے آثار آپ پر ظاہر ہوئے، آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مزاج شناس تھے، حضور کو دیکھ کر حضرت علی سمجھ گئے کہ حضور کو ناپسند ہے اور مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا منع بھی، تو اس کو گھر گئے پھاڑ دیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ اگر یہ کسی کے کام آ سکے عورتوں میں تو اس کو بنا لے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار دیکھے تو آپ نے اپنا وہ کپڑا اتار دیا، وَعَمَلِ فِي سُنَّةٍ، کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا، الٹے ہاتھ سے، تو حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانا جب کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ تو اس نے کہا میرا یہ ہاتھ نہیں اٹھتا، جبکہ وہ ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، اس ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، میرا یہ ہاتھ نہیں اٹھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا یہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا، آپ نے فرمایا اب تمہارا یہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا۔ چنانچہ وہ شخص جب تک زندہ رہا اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں گیا، ہاتھ صحیح تھا لیکن جھوٹ بول دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہاں ایک سنت چھوٹ رہی تھی، اور حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارا اب یہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا، اور ہم سنت سمجھ کے کام چھوڑ دیتے، سنتی تو ہے نا،
ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے، سنت ہے، تو کہتے ہیں سنت ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس کو نہیں کریں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر کام کو سنت سمجھ کے معلوم کرتے تھے کہ یہ عمل سنت ہے کہ نہیں ہے، اور جب سنت ہوتا تھا تو اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ مسلم ہی شریف کی ایک روایت ہے، میں ایک واقعہ سناؤں۔ ایک شخص، ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے، حضور نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، اور سونا مرد کے لیے حرام، چاہے وہ انگوٹھی ہو چاہے وہ چین، مرد کے لیے سونا حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکالی اور زمین پر پھینک دی، اور فرمایا کہ جو مرد اپنے ہاتھ میں سونا پہنے گا وہ گویا جہنم کے انگارے پہنے ہوئے، جہنم کا انگارہ پہنے ہوئے۔ حضور فرما کر تشریف لے گئے، انگوٹھی زمین پر پڑی ہوئی جن صحابی کے ہاتھ سے نکالی حضور نے وہ موجود ہیں اور دیگر صحابہ موجود ہیں۔ تو جب حضور تشریف لے گئے تو اس صحابہ نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، گھر میں جا کر عورتوں کو دے دو یا اس کو بیچ دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا ہو میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ وعمل فی سنت، سنت سے اتنی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت۔ بخاری کا ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو حضور علیہ السلام برتن میں کدو تلاش کر رہے تھے، کدو لوکی کو کدو کہتے ہیں، اور اس کو تلاش کر کے بڑے شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے تو مجھے بھی پوری زندگی کدو بہت پسند ہو گیا، اور میرے گھر میں کوئی سالن بنتا تھا تو بغیر کدو کے وہ سالن نہیں بنتا تھا۔ وعمل فی سنت، کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بھی وہ پسند بن جایا کرتی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فارس کے علاقے میں گئے، بادشاہ نے دسترخوان بچھوایا، کھانا کھانے لگے۔ جب کھانے لگے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ حضور کا فرمان کیا ہے کہ اگر دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اگر کچھ گندگی لگ جائے تو اس کو صاف کر لو، اس کو کھا لو۔ وہ اٹھانے لگے، حضرت حذیفہ ابن یمان اٹھانے لگے تو بغل میں کسی نے ٹوہنی ماری، کہاں بیٹھے ہو؟ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو، بادشاہ کے دسترخوان میں بیٹھے ہو، اور یہاں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرمائی حضرت حذیفہ ابن یمان نے، فرمایا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ بادشاہ ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ فرما رہے یہ بے وقوف ہے، اور اس بے وقوف کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا چاہے بادشاہ کے محل میں ہو اور چاہے اپنی جھوپڑی میں ہو، کھانا اسی انداز سے کھائیں گے جو سکھلایا ہے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وعمل فی سنت من اکل طیبا، کہ کھانا جو کھانا ہے وہ حلال کھانا ہے، اور اسی طریقے سے ہر کام میں طریقہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے، ہماری کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی تکلیف پہنچائے معاف کر دیں، اگر کسی کی بات سے تکلیف پہنچی ہو درگزر کر دیں، اگر کسی نے تکلیف پہنچائی بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنی ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اور فرمایا کہ اگر درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ ایک دن سردی کے زمانے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، مصلی پر نماز پڑھی، جب بستر پر نماز پڑھ کے جانے لگے تو دیکھا بلی اس پہ آ گئی۔ تو اب
पूरी रात बैठे रहे, पूरी रात अपने मुसल्ले पर बैठे रहे और कहा कि अगर इस बिल्ली से को हटाऊंगा तो इसको तकलीफ होगी, सर्दी में भेजूंगा, जबकि बिस्तर उनका था। वो एक जानवर है और इंसान अफजल है जानवर से, उसको हटा सकते थे, लेकिन अल्लाह की उस मखलूक पर तरस खाया और अल्लाह की उस मखलूक पर रहम खाया, उसको खुद नहीं हटाया, खुद तकलीफ में रहे। क्या फरमाया प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों, वो मुसलमान है। ये नहीं फरमाया हुजूर ने कि मुसलमान वो है जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी, ये नहीं फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ में तस्बीह हो, ये नहीं फरमाया हुजूर ने कि मुसलमान वो है जो हर वक्त सजदे में पड़ा रहता हो, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों, वो मुसलमान है। मालूम ये हुआ कि इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि हमारी ज़बान से भी, हमारे अमल से भी और हमारे हाथ से भी किसी को तकलीफ न पहुँचे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो ये 3 काम कर लेगा दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये मुस्लिम की रिवायत है, कि जो तिरमिजी की रिवायत है कि जो ये काम कर लेगा जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा। मालूम ये होगा नमाज भी चल रही है, जबान भी चल रही तकलीफ पहुंचाने में, नमाज भी चल, तस्बीह भी चल रही, हाथ भी चल रहे हैं तकलीफ पहुंचाने में, रास्ता तंग भी किया जा रहा है, लोगों को अजियतें भी दी जा रही हैं। इसलिए अगर हम, हुजूर ने फरमाया कि 2 चीजों की जमानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देंगे, एक अपने जबान की और एक अपनी शर्मगाह की जमानत दे दो कि इनको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करोगे। हुजूर ने फरमाया हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। तो ये 3 चीजें पूरे बयान का खुलासा कि जब खाया जाए तो हलाल गिज़ा खाई जाए, अमल किया जाए तो देखा जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका और मौला है, वो अमल जैसे हुजूर ने किया उसी के मुताबिक अमल किया जाए और इसी तरीके से हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। इन 3 चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, चौथा काम अल्लाह करेंगे, मर के जाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे जा तू जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।